یہ ویڈیو ہماری پیاری سی سبسکرائبر مصباح بطول کو ڈیڈیکیٹ کی جاتی ہے۔ سنو، کیوں تم خود کو لوگوں کے سامنے جھکائے بیٹھے ہو؟ کیا کر لیں گے یہ لوگ؟ تمہیں خوش تو نہیں رکھ سکتے یہ لوگ؟ کیوں ان کی اتنی آؤ بھگت؟ کیا ہی کر سکتے ہیں یہ لوگ تمہارے لیے؟ خود بتاؤ، کیا تمہیں یہ دے سکتے ہیں جو تم چاہتی ہو؟ باقی سب چھوڑ دو، کیا تمہیں دل کا سکون اور چین ہی دے سکتے ہیں یہ؟ نہیں نا، یہ لوگ تمہیں پیسہ بھی دے دیں گے، یہ تمہیں عزت دے دیں گے، لیکن تمہیں دل کا سارا سکون چھین لیں گے۔ یہ دل کی راحت تو کوئی آپ کو نہیں دے سکتا، اس کے لیے تو آپ کو اللہ کے پاس آنا ہی پڑے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، کیا خدا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اور قرآن کی آیات کتنی واضح اور کتنی چونکا دینے والی ہوتی ہیں نا۔ اور کبھی کبھی تو لگتا ہے جیسے اللہ خود پاس آ کر یوں تسلی دے رہا ہو، یوں لگتا ہے رب نے جیسے چپکے سے اتنے واضح انداز میں کوئی بات ہمیں بتائی ہے، کسی کو بھی خبر ہوئے بغیر ہمارے راز کو راز رہنے دیا ہے، اور ہمارے خوف کو سمجھ کے ہمیں تسلی دی ہے، اور ہمارے زخم پر دھیرے سے مرہم رکھ دی ہے، ہمارے غم میں ہمیں تھام لیا ہے۔ اور آپ وہی ہے نا جسے مستقبل کی فکر چین نہیں لینے دیتی۔ لیکن یاد رکھیں، نہ کہ آپ کے رب نے آپ کے لیے قرآن میں لکھ بھیجا ہے، اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے پھرنے والا جاندار زمین پر، مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ جانتا ہے اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی، اور اس کے عارضی طور پر سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔ یہ سب کچھ ایک روشن کتاب میں درج ہے۔ مت بھولیں کہ سب سے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ آپ کے ہر کام اور ہر فیصلے پر تکمیل کی مہر تو آخر میں رب نے ہی لگانی ہے۔ یہ سب ڈپریشن اور اوور تھنکنگ تب ہی ختم ہوگی جب ہم اپنے بھولے ہوئے نفس کو یہ بات یاد دلائیں گے کہ اس کام کی تکمیل ہمارے یا کسی کے ہاتھوں میں نہیں، بلکہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش تو کرنی ہے، لیکن یقین اپنی کوشش پر نہیں بلکہ رب پر کرنا ہے۔ تب ہم ڈپریشن سے بھی بچ جائیں گے اور سستی سے بھی بچ جائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے لیے وہی کچھ ہے جس کی ہم کوشش کریں گے، لیکن یہ صلہ کب اور کیسے ملے گا یہ صرف اللہ کو پتہ ہے، اور وہ بہترین وقت پر ہمیں اس سے نواز دے گا۔ اور قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ پر توکل کیجئے، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ بس اتنا جان لیں کہ سارے راستے اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں، اگر آپ کی نیت اور ارادہ رب کا رجوع ہو۔ لیکن اگر آپ کا بنیادی مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا نہیں ہے، تب آپ دین پر چلتے ہوئے بھی بار بار بھٹکتے رہ جائیں گے۔ اگر اللہ کی رضا حاصل کر کے حقیقی خوشیاں اور سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیت پاک کرنی پڑے گی، اور جب نیت پاک ہو جائے گی تو پھر ہر کام میں اللہ کو راضی کرنے کے طریقے بھی خود ہی نگاہوں کے سامنے اور دل میں جاگتے جائیں گے۔ یہ ہے اللہ کی وہ مدد جو وہ اس تک آنے کی ہمت کرنے والوں کے لیے کرتا ہے۔ یہ ہے وہ مدد جو آپ کو بلا وجہ بھٹکنے اور خوار ہونے سے بچا لیتی ہے۔ اور قرآن کریم میں ارشاد ہے، اے رب ہمیں ہدایت بخش سیدھی راہ کی۔ اور یاد رکھو، زندگی ہمیشہ مشکل نہیں ہوتی۔ وہ دن بھی آتے ہیں جب سب ہماری مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ دن بھی آتے ہیں جب جو چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے۔ تب پتہ بھی نہیں چلتا کب ہم اللہ کو بھول بیٹھتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا پھر ہم ہر وقت کس کس کو خوش کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ صرف اللہ کو راضی رکھنا تب ہم بھول جاتے ہیں اسے جو اصل میں ہمارا مددگار تھا، اور وہ جو چپکے سے اس سے سارے وقت میں ہمیں سنبھالے ہوئے تھا۔ اسے بھولنے میں ہم چند سیکنڈ بھی نہیں لگاتے، اسے راضی رکھنا تب ہمیں ضروری بھی نہیں لگتا۔ کیوں ہم آسانی سے اسے اگنور کر دیتے ہیں؟ کیوں تب دل میں گلٹ ہوتے ہوئے بھی واپس اس تک نہیں جایا جاتا؟ بس اتنی سی خواہش پوری ہونے کی دیر تھی، اور ہم نے اتنی محنت سے کمائے ہوئے ایمان کو کھو دینا تھا۔ اور قرآن کریم میں ارشاد ہے، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اور حمایتی بنا لیے ہیں؟ سو حمایتی تو صرف اللہ ہی ہے۔ اور یاد رکھو، تنگیوں کا دور کرنے والا اللہ ہے۔ اگر آپ کا رزق تنگ ہے تو اس کو کشادہ کرنا رب کے ذمہ ہے، اور اگر آپ کا دل تنگ ہو گیا ہے تو پھر رب العالمین ہی اسے کشادہ اور نرم کر سکتا ہے۔ اگر کسی کا دل آپ کے لیے تنگ ہے تو اسے بھی رب ہی صرف آپ کے لیے کھول سکتا ہے۔ آپ کی مدد صرف اللہ کر سکتا ہے، ڈائریکٹ بھی اور وسیلے بنا کر بھی۔ آپ نے صرف اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ دینے والی ذات صرف رب کی ہے، اور وہ ایسا عطا کرنے والا ہے کہ اس کے سوا پھر آپ کسی کے محتاج ہو ہی نہیں سکتے۔
اس لیے آپ نے لوگوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ان سے نہیں مانگنا، بلکہ آپ نے اپنے رب سے، اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نے اللہ سے دعا کرنا نہیں چھوڑنا، آپ نے اللہ پر بھروسہ کرنا نہیں چھوڑنا ہے۔ اور قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور اس نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ اور سنو، آپ کے سارے زخم مندمل ہو سکتے ہیں، آپ کے سارے غم خوشیوں میں بدل سکتے ہیں، اور آپ کی ساری تکلیفوں کا مداوع ہو سکتا ہے۔ آپ کے ٹوٹے دل کو واپس سکون مل سکتا ہے، آپ کے بے حس وجود کو پھر سے زندگی مل سکتی ہے، اگر آپ صرف ایک کام کر لیں، اگر آپ صرف اللہ کو اپنا ولی اور مددگار بنا لیں۔ آپ اپنے توکل کو ہزار سہاروں میں بانٹنے کی بجائے ایک اللہ کو تھما دیں، صرف اللہ پر توکل، کامل توکل۔ آپ جتنی بھی بڑی مشکل یا پریشانی میں پھنس جائیں، آپ کو یاد رکھنا ہے کہ نماز اور صبر ہی آپ کا سہارا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز اور صبر ہی آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ نماز کا مطلب ہے اللہ سے مانگنا، اس کا مطلب ہے آپ کو کسی اور سے مدد کی ساری امیدیں ہٹا کر صرف اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اور صبر کیا سکھاتا ہے؟ صبر آپ کو توکل کرنا سکھاتا ہے۔ جب تک صبر نہیں کریں گے، آپ کو اللہ پر توکل کرنا کیسے آئے گا؟ ایسا توکل جب ہر طرف سے امید ختم ہو جائے، اور جب سب دگا دے جائے، اور آخری موقع پر اللہ آپ کو بچا لے۔ اور سنو، ہو سکتا ہے کہ جو اوقات آپ کے لیے مصیبتوں اور پریشانیوں کے حوالے سے باری ہیں، وہ در حقیقت اجر کے لحاظ سے بھی رب نے کتنے باری لکھ رکھے ہوں۔ اور ہو سکتا ہے جب سب آپ کو چھوڑ جائیں، جب سب آپ کو اکیلا کر جائیں، تب آپ اللہ کے کتنے زیادہ قریب ہوں۔ آپ نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، اس لیے اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اور جب تم ہر طرف سے مایوس ہو جاؤ، اور جب تم تھک جاؤ، اور جب تم ٹوٹ جاؤ، تو اس ٹوٹے دل سے ایک بار اپنے اللہ کو پکار کر دیکھنا، اس بکھرے وجود کو لیے اپنے رب سے دعا کر کے دیکھنا۔ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کب تمہارے حالات، معاملات، خیالات، احساسات اور جذبات اس کے ایک کن سے بدل دیے جائیں گے، کیسے وہ تمہیں سنبھال لے گا، کیونکہ وہ پکارنے والے کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ اور سنو، اللہ کی مصلحت بہت بڑی چیز ہے۔ کبھی کبھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کو کہاں جانا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے۔ ایسا سمجھیں کہ رب نے آپ کی نگاہوں کا رستہ بنا کر رکھا ہوتا ہے۔ آپ کی نگاہیں وہ نہیں دیکھ سکتی جو رب آپ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اور جو رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیا پتا وہ آپ کو سرپرائز دینا چاہتا ہو، اور کیا پتا وہ آپ میں صبر انڈیل کر آپ پر رحمتوں کی ایک ساتھ اچانک برسات کرنا چاہتا ہو۔ رب کی منشا کیا پتا اسی میں ہو کہ صبر کی بٹی سے گزار کر آپ کی نگاہوں سے پٹی ہٹائی جائے، اور آپ کو حیران کر دیا جائے، آپ کو نواز دیا جائے، اور آپ کو راضی کر دیا جائے۔ دیکھو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ اگر اللہ نے کسی آزمائش میں ڈالا ہے تمہیں، تو دیکھو نا، اس نے اس سے نکلنے کے بھی تو کئی راستے کھول رکھے ہیں۔ آزمائش تو دراصل چوائس کا نام ہے کہ تم کسے چوز کرتے ہو۔ تم اپنے نفس کی بات مانتے ہو یا تم اللہ کو اکبر سمجھتے ہو۔ اور یہ آزمائشیں تو صرف تمہاری لائلٹی کو تمہاری نظر میں کلیئر کرنے کے لیے آتی ہیں کہ در حقیقت تم کس کے بندے ہو اور تم کہاں پر غلط ہو۔ آزمائشیں جو تمہارا راستہ سیدھا کرنے کے لیے آتی ہیں۔